پاک کی حدیث مبارک ہے کہ رشوت لینے والا دینے والا دونوں ہی دوست ہی ہیں. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف لینے والے پہ تنقید کی جائے, دینے والے پہ بھی تنقید کی جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ڈاکیومنٹریز چلا دیں, ہم مہم چلا دیں ٹی وی پہ کہ کرپشن کو ختم ہونا چاہیے تو ہماری عوام اس کو ختم کر دے گی یا ہمارے لوگ اس کو ختم کر دیں گے. اس طرح نہیں, اسٹیپ ہمیں خود اٹھانا چاہیے. کہنے کو یہ اسلامی ادارہ اسلام کے نام پہ کام کیا گیا تھا, لیکن یہاں پہ کوئی ایسا قانون پہ عمل کیا ہی نہیں جاتا. ہمارے معاشرے میں رول ہی اس طرح سے بنا دیے گئے ہیں کہ ایک بندہ پیسے دیے بغیر اپنا کام کروا ہی نہیں سکتا. ہم ایک سگنل پہ پکڑے گئے ہیں تو ہم یہ نہیں کریں گے کہ بھائی ہماری غلطی ہے, ہم ان کو سب سے پہلے کہیں گے یار پیسے لو اور ہمیں جانے دو, چلان کو چھوڑو. جب ہمارا پورا قانون ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قانون کو فالو ہی نہیں کرتا تو پھر یہاں پہ کرپشن تو ہوگی, اوبویسلی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. یہ جو بچی نے بات کی حضرت عمر خطاب کی, آپ کی زوجہ حضرت عاتقہ جو تھیں وہ بیٹھی تھیں اور بحرین سے عطر آیا اور آپ تول کے لوگوں کو عطر جو ہے وہ بانٹ رہے تھے. تو حضرت عاتقہ نے ایک عورت ہونے کی حیثیت سے ساتھ ہاتھ بٹانا چاہا تو حضرت عمر خطاب نے ان کو پہلی دفعہ منع کیا, پھر بٹایا, پھر 2, پھر 3 دفعہ منع کیا. حضرت عاتقہ رضی اللہ کو بھی برا لگا کہ میرے شوہر مجھے اس طرح سختی سے کیوں نپٹ رہے ہیں. کہا عاتقہ تو جب یہ بانٹے گی اور تیرے ہاتھوں کو جو یہ زیادہ لگے گا, وہ جب تیرا حصہ ملے گا تو میرے سے ناانصافی ہونے کی حد ہو سکتی ہے. آپ کا یہ جو انصاف کا لہجہ تھا خواتین حضرات, دیکھیے حضرت عمر خطاب سے محبت کرنے والے جو ہیں وہ شاید حضرت عاتقہ کے اس لہجے اور حضرت عمر کے اس بیان کو جو کہ آپ نے اپنی زوجہ سے کیا, وہ شاید حضرت عمر سے محبت تو ضرور کرتے ہیں, لیکن جب انصاف کی باری آتی ہے تو ان کی بیویاں جو ہیں وہی ناپ تول کرتی ہیں. حضرت علی کرم اللہ سے محبت کرنے والوں کو بھی دیکھیے اس معاشرے میں حضرت علی وہ جن کی بیوی جو ہیں وہ عورتوں کے سردار اور جن کے بیٹے جو ہیں وہ نوجوانوں کے سردار, اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں نے کئی دفعہ ان کے گھر میں 3 دن چولہا جلتے نہیں دیکھا. اور یہ وہ ملک جسے ہم اسلامی ریپبلک آف پاکستان کہتے ہیں, جس میں لوگ 10% یا 20% کے نام سے حکومتیں کرتے ہیں, مجھے ان پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. لوگوں کے بینک بیلنس کے اندر اربوں روپے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہاں سے آئے, کہیں سے آئے ہوں گے, آپ ہم سے لے لیجئے اور ہم پہ کچھ جبر, ظلم اور انصاف کی ترازو اور تلوار نہ لٹکائیے. مجھے ان دونوں باتوں پہ کوئی اعتراض نہیں. مجھے اعتراض ان لوگوں پہ, اس عوام پہ ہے جو ایسی باتوں کو اس طرح سے ہضم کر جاتے ہیں جیسے یہ کوئی لطیفہ تھا, کوئی ایسی مسکراہٹ کی بات تھی. یہ جو عوام ہے, میں اور آپ ہیں, جب تک ان لوگوں کا احتساب نہیں کریں گے اس معاشرے میں تبدیلی کی کوئی روح پیدا نہیں ہوگی. خواتین حضرات, جہاں تک معاملہ ہے احتساب کا, اس ملک میں ایک حکمران نے یہ بھی سوچا کہ ایک ادارہ بنا دیا جائے, اس کا نام رکھا جائے NAB, نیب, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, یعنی کہ ایک قومی لیول پہ, ایک ملکی سطح کے اوپر ایک اکاؤنٹیبلٹی کا, ایک حساب لینے کا ادارہ جو ہے وہ اس ملک میں پیش کیا جائے, اس لیے تاکہ یہ کرپشن کو کم اگر نہ کر سکے یا ختم کر سکے, اور اس کا یہ ذمہ جو ہے یہ ٹھانا گیا. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو مزاج پیدا ہوا, جو لوگ انصاف مانگنے کے لیے جا رہے ہیں, جیسے کہ چیف صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں تو آج ہی ایک نیا اسکینڈل آیا کہ جناب یہ چینل کیوں جا رہے ہیں اندر, باقی چینل کیوں نہیں جا سکتے. یہ جو سارے معاملات ہیں چھوٹے سے بڑے تک کے لیے, ان کا آخر جواب دہ کون ہے؟ میرے پاس 2 مہمان ہیں اور ایسا شخص خواتین حضرات آج انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا آپ سے بات کرانے کی, جو کہ اس وقت ایسی جگہ پر ہوں گے جن کا کہ میں تذکرہ اور ذکر آپ سے تب تک نہیں کروں گا جب تک کہ ان سے فون پہ بات نہیں ہو جائے گی. وہ کس طرح کے وکٹم ہیں اور وہ اپنا کیا مقدمہ پیش کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہوگا. اس بات کا انتظار کیجیے گا کہ وہ صاحب جو ہیں وہ آپ سے کہاں سے بات کریں گے اور کیا بات کریں گے. میرے پاس انتہائی ادب کے ساتھ سب سے پہلے میرے مہمان ہیں ڈاکٹر سلیم طارق صاحب, جو کہ ڈین آف اسلامک لرننگ ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ, خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں جب آپ کا مہمان تھا تو آپ نے بڑی مہمان نوازی کی تھی, آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ کو بہت یاد کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں جو کہ ڈائریکٹر جنرل نیب پنجاب ہیں, حسنین احمد صاحب. السلام علیکم سر, خیریت سے ہیں؟ حضرت اگر بات آپ ہی سے شروع کروں اور اس بات سے ابتدا کر لیں کہ آخر جو کرپشن جس کو ہم کہہ رہے ہیں اور اتنا لفظ استعمال ہوتا ہے, اس کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں, کیا چیز ہوتی ہے کرپشن؟ دیکھیں کتب صاحب, اس کے اندر
کافی ساری اس کی اصطلاحات ہیں کرپشن کے اندر اور کئی ڈیفینیشنز موجود ہیں، لیکن عام فہم زبان کے لیے ہمیں یہ سمجھنے کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ یہ کرپشن آلدو کہ یہ ایک بہت ہی کمپلیکس فنومینا ہے جو کہ جس کی کئی وجوہات ہیں، جس میں آپ کی سماجی، سیاسی اور معاشی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن یہ جو بدعنوانی ہے یا جس کو آپ کرپشن کہتے ہیں، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک براڈ ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی ایسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ناجائز ذرائع استعمال کریں جو آپ کا حق جائز اور ناجائز کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ حق اور ناحق کا فیصلہ کون کرے گا؟ ایگزیکٹلی یہ دیکھیں، یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے جب وسائل کریٹ کیے تو ان کی تقسیم کا سلسلہ بھی جو ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ حسن صاحب، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اگر فلسفوں پہ ادارے بننے لگ جائیں تو ان اداروں کو یونیورسٹیز ہونا چاہیے، ان کو بیوروز نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ہمارے بیورو کے پاس ایک ڈیفینیشن آف کرپشن ہی نہیں ہوگی اور براڈ اسپیکٹرم میں بات کریں گے تو وہ انصاف بھی براڈ اسپیکٹرم میں دیں گے، پرسائز انصاف کیسے دیں گے پھر؟ نہیں دیکھیں، جہاں تک NAB کے یا NAO کے اس کے پرسپیکٹو میں اگر آپ پوچھیں گے تو میں آپ کو کرپشن کی ڈیفینیشن ایگزیکٹلی بتاتا چلا جاؤں کہ کرپشن ہر اس کام کا نام ہے، ہر اس چیز کو ہم کرپشن کہیں گے جہاں پہ مس یوز آف پبلک آفس ہوگا فار پرسنل گین اور ایکسٹینڈنگ گین ٹو سم ون ایلس۔ اس کے علاوہ رشوت ستانی۔ اچھا، یہ بھی جو تھی مثال آپ کو چھوٹی سی دے رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، پھر آپ کی طرف آتا ہوں۔ مثال کے طور پہ امریکہ اور امریکن فوج جیسے اچھے ادارے جو ہیں، پینٹاگن جیسے ادارے جو ہیں، وہ آج تک ٹیررزم کو ڈیفائن نہیں کر سکے۔ جب ایک چیز کی پرسائز ڈیفینیشن نہ ہو تو اس کے اوپر پرسائز ایکٹ کرنا بھی بڑا مشکل ہے۔ مثال کے طور پہ آج میں صرف ویکیپیڈیا کو دیکھ رہا تھا جو کہ ایک انتہائی جنرل قسم کی ڈکشنری ہے، وہ کہتی ہے ڈیریویشن، آپ اپنے جب مقصد سے، اپنے مورل سے، آئیڈیل سے ہٹ جائیں تو یہ چیز کرپشن ہوتی ہے۔ جس ملک میں آئیڈیل ہی نہ ہو، جس ملک میں مورل طے کرنے کا قانون ہی نہ ہو، جس میں آپ حضرت خدیجہ سیدہ کو اپنا آئیڈیل نہ بنائیں، حضرت عمر کا نام لیں آپ آئیڈیلز میں، اور وہاں سے ڈیویشن تو پھر ہوگی، اور جب ڈیویشن ہوگی تو جب آپ کے پاس سٹینڈرڈ نہیں ہے پھر ہم میئر کرپشن کو کیسے کریں گے؟ حضرت ایک مسلمان ملک کے اندر جس کا نام ہی اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہو، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو، اس کے اندر یا تو اسلام کا نام نہ لیا جائے ایک، یا وہاں کرپشن ہونی ہی نہیں چاہیے، اور اگر کرپشن ہونی چاہیے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے والے عمر، ابو بکر، عثمان اور علی جیسے لوگ ہونے چاہیے۔ یہ کیسا ملک، کیسا پاکستان جس میں کہ 65-76 سالوں میں ہم نے کرپشن کو اتنا پالا ہے کہ پاکستان ان ممالک کی ٹاپ لسٹ میں سے، بلکہ ایک کیسی عجیب بات ہے، میں جب نیٹ پہ کرپشن کو سرچ کر رہا تھا تو لطیفہ تھا کہ دنیا کا سب سے زیادہ کرپٹ ملک جو ہے وہ ایک تھا اور پاکستان فلاں نمبر پہ تھا، تو پاکستان نے کرپٹ ملک کو پیسے دے کے اپنا نام اوپر کرا لیا۔ یہ ایک جوک بن گیا کہ ہم کرپشن میں کتنے ایزیلی اس بات کو لیتے ہیں۔ کیوں ایسا ہے کہ ہم کرپشن میں ایک اسلامی ملک ہونے کے باوجود تربیت کا فقدان ہے، قانون کا فقدان ہے، یا پھر نیتوں کا فقدان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اسی بات کی طرف آؤں گا کہ یہ ایک ہفتے کا فنومینا نہیں ہے کہ ایک ہفتے میں ہم کرپشن کے بارے میں ایک بات کریں اور ٹی وی چینلز پہ بھی آ جائے، ہم ہورڈنگز بھی لگا دیں، سب کچھ کر دیں، اس سے تو کرپشن ختم نہیں ہوتی، نہ لوگوں کا اویئرنیس۔ اس کا مطلب یہ جو ہفتہ ہے کرپشن، اینٹی کرپشن منایا ہے، اس طریقے سے منانے سے، سر آج جو اشتہار تھا نا وہ 1/4 پیج کا تھا ایک انگریزی وہ بھی ایک کرپشن کی نظر ہو جائے گا نا، وہ بھی کسی کو آپ نے برائب کیا ہے، کسی چینل کو، یہ چینلز کو یا کسی وہ جو ہے نا اخبار کو ایک دینے کا ہے کہ چلیے جی ہماری بھی سے بن جائے۔ سوری، جو ہمارا سسٹم ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ پہلی بات ہوتی ہے کسی، سر اگر یہ ہے کرپشن تو پھر میں سوری کیوں کہوں گا؟ نہیں، میں سوری نہیں ہے، بالکل بھی، بالکل یہ کرپشن ہے، بالکل ایسا، اور یہ ہے بالکل ٹھیک۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک طریقہ کار دیتے ہیں۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ عوام کی تربیت کریں، لوگوں کی تربیت سر وہ تربیت کون کرے گا اور کہاں سے کرے گا؟ جی، تربیت کرنے کے 2 ادارے ہیں ہمارے پاس۔ جس طریقے سے قرآن پاک نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ایک بڑی وسیع ڈیفینیشن رکھی، یہ دونوں بتا دیجئے کیا ہے؟ یہ وہ ہیں جو کہ دین کی دعوی اور دائی بنتے ہیں، جو دعوت بنتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہر وہ چیز
جو معاشرے کی اقدار جس کو کہتے ہیں، قدر، ویلیو. اور ویلیو کی ڈیفینیشن میں اپنے ناظرین کو بتا چکا. خواتین یہ جو فلسفہ ہے نا، ویلیو کس کو کہیں گے، قدر کس کو کہیں گے. قدر کی ڈیفینیشن ہے کہ آپ کے اندر صلاحیت ہو غلط کو صحیح سے جدا کرنے کی. اگر آپ میں صلاحیت نہیں ہے تو قدر آپ الٹے سر پہ کھڑے ہو جائے نہیں ہے. اب آپ نے کہاں سے فیصلہ کرنا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ آپ کے پاس آپ کا آئیڈیل ہونا چاہیے، یا آئیڈیل ٹیکسٹ یا آئیڈیل پرسنالٹی. یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ مسز کامران ہیں، یہ ایک اپنا بیان دینا چاہتی ہیں. مسز کامران سے ان کا سنتے ہیں کہ ان کی ہمارے بارے میں اس کرپشن کے اوپر کیا رائے ہے. مسز کامران. میرا نام مسز کامران ہے، تو میرا تعلق لاہور سے ہے. اور جہاں تک آپ لوگ یہ نیب وغیرہ کی بات کر رہے ہیں، تو اس کو تو میں نے بھی فیس کیا ہوا نیب کو، اور مجھے خود پرسنلی پتا ہے کہ وہاں پہ کتنے گڑبڑ گھوٹالے ہیں اور اتنی کرپشن ہے وہاں پر کہ ایون کہ چپڑاسی سے لے کر میں کہتی ہوں بڑے سے بڑا اس میں انوالو ہے. کہ آپ کی فائل لے کے جانی ہے تو آپ کو کرپشن ہے، آپ نے نیچے چپڑاسی سے پیسے دینے شروع کرنے ہیں. ایک بندہ جو اپنا کوئی کیس یا مسئلہ لے کے گیا ہے، آپ کو چاہیے اس کو سارٹ آؤٹ کرے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ سب سے بڑا جو سر میں نے وہاں پہ دیکھا تھا، عورت کو تو وہ ایسے کہتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا یہ نیب میں آ گئی ہے، دیکھ رہے ہیں گھور رہے ہیں، ان کو لگ رہا ہے پتہ نہیں یہ کوئی عورت آ نہیں سکتی. اور ان کو شرم نہیں آتی کہ وہ اپنے منہ سے مانگتے ہیں کہ جی اب یہ چپڑاسی نے اندر جانے کے کتنے پیسے لیں گے، آپ کی فائل تو بہت پیچھے پڑی ہوئی ہے، اس کے کتنے پیسے لیں گے. تو اس لیے مجھے تو اس کا بہت اچھے طریقے سے تجربہ ہے. سوری ٹو سے میں یہ کہوں گی کہ نیب جونس ہے، اگر آپ اس کے اوپر کچھ سنسیئر لوگوں کی کمیٹی بٹھا دیں تو شاید نیب ہی سب سے بڑا کرپشن کا ادارہ ہوگا، جس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اس نے کرپشن کو ٹھیک کرنا ہے یا یہ کرنا ہے، لیکن یہ خود جونس ہے نا کرپشن کا گڑھ ہے. مسز کامران، آپ کی بات جو ہے وہ آپ کا اوپینین ہے، لیکن ڈی جی صاحب بیٹھے ان کا بھی اوپینین لیتے ہیں. لیکن یہ جو بات ہے نا، یہ ایک ادارے کی صرف نہیں ہو سکتی. اگر کسی کی آنکھوں میں حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، تو یہ معاشرہ پورا کا پورا جو ہے وہ زوال پذیر ہے. یہ ادارہ بھی اس میں شامل ہے. اس بات کو حضرت اس بات کو چھوڑ دیجئے کہ مسز کامران نے کہا کہ وہ سب پیسے لے رہی ہیں. یہ فرمائیے کہ ایک جملے میں نیب کا مقصد کیا ہے؟ جیسے ہر کسی آرگنائزیشن کا ایک ویژن ہوگا اور ایک مشن ہوگا، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، نیب کا ایک مشن اور ایک ہی ویژن کرپشن سے پاک شفاف معاشرے کا قیام. ٹھیک، یہ ہے اس کا مختصر سا جواب. ٹھیک. لیکن میں یہ ضروری سمجھتا ہوں چونکہ یہ سوال آ گیا ہے، سامنے آیا ہے. دیکھیں، نیب ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اتنے سسٹمز ہیں اندر کہ جس کے اندر کوئی ایک شخص واحد کسی فیصلے پر، کسی کیس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا. لوگوں کی پرسیپشنز کو درست کرنے کی بہت ضرورت ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ مسز کامران کس واقعے کو اور کس جگہ سے یہ اس بات کو چھوڑ دیں. نہیں، میں آپ کے توسط سے یہ ضرور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نہ صرف میری یہ بہن بلکہ کوئی اور. سر اگر پیغام دیں گے نا، میں ادب کے ساتھ، یہ میرے ہاتھ بندے ہیں، آپ نے جو مشن اور ویژن بتایا ہے نا، وہ اتنا فضول قسم کا ہے نا. یقین کیجئے کہ کرپشن سے پاک یہ تو ایک سیاسی سلوگن ہو سکتا ہے، نہ یہ مشن ہو سکتا ہے، نہ یہ ویژن ہو سکتا ہے. کیونکہ جو مشن اور ویژن کسی ادارے کا بنائے گا ڈی جی صاحب، اس کے پاس ٹول ہونا چاہیے کہ وہ کس ٹول سے بنائے گا. ایک ادیب سے ایک جملہ بنا کر آپ این جی او کے ٹائٹل کے نیچے لگا سکتے ہیں، ایک ادارے کا مشن اور ویژن نہیں بنا سکتے. حضور اگر یہ ادارہ کسی نے نیک نیتی سے بنایا، اور میں اس کی نیت پہ شک نہیں کرتا، تو اس کو چاہیے تھا کہ جو مسجد ہیں ان کو استعمال میں لانے کا کوئی طریقہ کار بناتا. آج تک آپ مجھے ایک سرکاری اسکول بتائیے جس میں کہ نیب نے ایز اے تھنک ٹینک اپنے آپ کو اس پہ اپنا وزن ڈالا ہو اور کہا ہو کہ جناب ان معاملات کے اوپر قدروں کو پیدا کرنے کے لیے ہم کلاس نرسری سے لے کے میٹرک تک اس سلیبس کو یوں ٹرن کریں گے تاکہ اگلا جو 10 سال کے بعد صاحب ہمارا بچہ باہر نکلے اس کو یہ پتا ہو کہ حرام اور حلال میں فرق کیا ہے. چاہے وہ حرام کرتا ہو، اس کو فرق کا پتا ہو. اگر آپ بنیاد نہیں کریں گے اور اتنا بڑا ہم سلوگن بنا لیں گے ڈی جی صاحب، دیکھیں ابھی اگر آپ مجھے، میں آپ سے بڑی میری التماس ہوگی کہ مجھے یہ موقع ضرور دیں کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں. شاید آپ جو بات کہہ رہے ہیں ایکچولی بات ہے ہی ایسے کہ آپ نے کہا کہ ہم نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ جس کے اندر ایکیڈیمک انسٹیٹیوشن کے چھوٹے بچے سے لے کے بڑے بچے تک کا یہ کام آ رہا ہے. تو آپ یقین کریں یہ بھی نیب میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک چور کو چوری کرتے ہوئے پکڑیں اور اس کو ٹانگ دیں اور اس کو سزا دے دیں. یہ سہجیتی ایک اپروچ ہے اور اس کے اندر
آگاہی ایک حصہ ہے اس کا، تدارک دوسرا حصہ ہے، اور انفورسمنٹ عمل درآمد تیسرا حصہ ہے، اور ہماری نظر میں کوئی حصہ کسی کم اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں نہ صرف یہ کہ ہم نے تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر کریکٹر بلڈنگ سوسائٹیز کی بات کی۔ دیکھیں میں اب آپ کو دیکھیں یہ کتنی زبردست بات ہے، آپ شاید آپ سے اس پہ اتفاق کریں یا نہ کریں۔ میں بالکل اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ بریک پہ بھی جانا ہے، اور میں دونوں حضرات کے سامنے، آپ میرے بھائی ہیں، آپ صرف عمر میں مجھ سے چھوٹے ہو سکتے ہیں، آپ ہر طرح سے بڑے ہیں۔ حضور اگر یہ کریکٹر بلڈنگ ہے نا، تو پھر آپ نے انگلش لٹریچر کی وہ کتاب ہی نہیں دیکھی جس کے چیپٹر کا نام تھا یور مدرز بوائے فرینڈ۔ اس کو ذرا مجھے پنجابی آپ اگر بریک کے بعد کر دیں گے نا، تو خدا کی قسم میں مان جاؤں گا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ آپ اس جملے کی ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے کسی عورت کے سامنے۔ جب یہ سب بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں تو کریکٹر بلڈنگ چھنچھنا بجانے والے کر رہے ہیں، یہ گفتگو ہے، یہ نتیجہ اکثر نہیں ہو سکتا۔ وقفے پہ جاؤں گا، ڈاکٹر صاحب واپس آؤں گا۔ خواتین حضرات، ہمیں سچ بات کہنے کے لیے سوری نہیں کہنا۔ اگر ہم سچ کہہ رہے ہیں تو ہم نے خدا کو جواب دینا ہے، کسی اور کو نہیں دینا۔ وقفے سے واپس آئیے، اس بات کو یہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ دو مہمان ہیں، بہاولپور سے ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں ڈین آف اسلامک لرننگ ڈاکٹر سلیم طارق صاحب، اور ہمارے ساتھ ڈی جی نیب پنجاب حسنین احمد صاحب جو ہیں وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ کرپشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کرپشن آخر معاشرے میں کیوں، اس کی وجہ کم، کن طرح سے، اور پھر جو کرپشن کے ادارے ہیں ان کو کون کرپشن سے بچائے گا۔ اب اس پہ ایک اگر آپ لوگ اجازت دیں تو ایک کال لوں۔ عبدالحمید صاحب جو ہے، یہ عبدالحمید نام بڑا اچھا ہے، یہ والد ہیں اس شخص کے جس کو کہ کہا گیا کہ اس نے خودکشی کر لی، کیونکہ یہ ایک پاور رینٹل کیس جو کہ بڑا پروفائل کیس تھا، ان کا بیٹا کامران فیصل اس کی کر رہا تھا تحقیق، اور بہت اس کے اوپر میڈیا کوریج ہوئی، اور الٹیمیٹلی میرے پاس ایک فیصلہ ہائی کورٹ کا اوپینین موجود ہے جس میں کہ سپریم کورٹ کا، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ اس نے خودکشی نہیں کی۔ یہ کیا رنگ تھا میں نے اس کے اوپر بہت نہیں پڑھا، لیکن یہ فیصلہ جو میں سنا رہا ہوں آپ کو، یہ جسٹس جواد خواجہ صاحب کا ہے۔ حضرت ان سے بات کرتے ہیں۔ عبدالحمید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، آپ خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ جی اللہ جی۔ میں عبدالحمید صاحب اس بات کو انتہائی دکھی دل سے کہہ رہا ہوں کہ کسی کے بچے کا انتقال ہوا ہو، شہادت ہوئی ہو، اس کے اوپر اس کو بار بار زخم کو چھیلنے کی بات ہے، لیکن یہ جو سارا سلسلہ ہے اس میں آپ لوگوں کی ابتدا سے یہ رائے تھی کہ یہ خودکشی نہیں ہے، وہ بچہ ایسا نہیں تھا، لیکن بہت سے تھیوری بنی کہ بیوی سے لڑائی تھی، یہ کرنا چاہتا تھا، وہ کرنا چاہتا تھا۔ اب جسٹس خواجہ صاحب کا فیصلہ آ گیا اس پہ کہ یہ خودکشی نہیں تھی۔ آپ یہ کیا کہیں گے؟ وہ ریمارکس ہیں، فیصلہ نہیں ہے، انہوں نے اپنی رائے دی ہے اس کے اوپر، فیصلہ تو بھی نہیں آیا۔ آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ یہ جو سارا سلسلہ تھا اس کو آپ نے کیسے دیکھا، اور آپ کی نظر میں بحیثیت والد کامران فیصل جو ہے ان کے ساتھ کیا حادثہ اور کیوں حادثہ پیش آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چاہوں گا کہ مجھے ذرا تسلی سے سنا جائے۔ جی بالکل۔ میں ایک اسکالر نہیں ہوں، لیکن میں نے قرآن کو ضرور پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ یہ بات میرے بیٹے کو بھی پتا تھی کہ میں نے جو اللہ مجھے دے رہا ہے اسی میں میرے لیے خیر ہے، وہ کبھی بھی شر کی طرف نہیں گیا۔ اس نے یہ بھی پڑھا تھا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی الیوم لا بیع فیہ، یعنی وہ جو تمہارے پاس ہے اس میں سے خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو مانتا تھا سر۔ اس نے کبھی آج تک اپنی زندگی میں رشوت کا ایک پیسہ نہیں لیا۔ اس بڑے کیس میں جب اس کو رکھا گیا، کیا کیا انسینٹیو دیے گئے ہوں گے، وہ ایک سچا مسلمان تھا جس نے ہر انسینٹیو کو جو ہے ٹکرایا۔ پھر آئی باری جی اس کی کہ ہم لوگوں کو اس چکر میں پھنسا دیا گیا، اس کو قتل کر کے ہینگ کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس کو ہمیں اس چکر میں پھنسا دیا گیا کہ یہ ایک خودکشی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ خودکشی حرام ہے۔ درست ہے۔
مجھ سے اپروچ کیا گیا کہ اسبل نیب کے حکام نے کہ آپ ان کے جو واجبات ہیں ہمارے پاس، یعنی گروپ انشورنس ہے، بینیولنٹ فنڈ ہے، یا کوئی کیا اس کی یہ جو پینشن کے بقایا جات ہیں وہ لے لینا. تو میں نے اس کو کوئی جواب اس لیے نہیں دیا کیونکہ میں نے اورلی جواب دیا، ریٹرن میں کوئی جواب نہیں دیا. میں نے کہا جس آدمی نے خودکشی کی ہو اس کی تو ہمیں یعنی وہ بھی نہیں لینی چاہیے. کیا بات، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات، تعزیت بھی نہیں، بہت اچھی بات کی. اب حرام کی بات ہو رہی تھی سر. حرام وہ ہے جو کیا بولتے انسان بغیر محنت کے کماتا ہے، جو کسی سے چھینتا ہے. کیا ہمارے یہ دوست کیا نبی پاک کی اس حدیث پر قائم ہے کہ اس کو کمانے میں کیا بات؟ حضرت ایک انتہائی ادب کے ساتھ ایک چھوٹے بیٹے اور بھائی کی حیثیت سے یہ جو کھنکھناتی آواز ہے نا باپ کی، یہ اس کا بیٹا جو ہے وہ بھی کھنکھناتا ہی ہوگا. مجھے یہ فرمائیے کہ کیا آپ کو آج ان تمام باتیں جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں اس کے باوجود انصاف کی امید ہے؟ اگر ہے تو کس سے ہے؟ دیکھیں سر، انصاف جو ہے سب سے پہلے مجھے صرف اللہ تعالیٰ سے اس کی امید ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. ذرائع کوئی بھی بن سکتے ہیں، جو ہماری سپریم کورٹ ہے آف کورس اس سے بڑا ذریعہ اور کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس اوپر تو کوئی کورٹ نہیں ہے. انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کرایا. ریئلائز کیسے کرایا کہ ہمیں کیا بولتے، دیکھیے یہ جو ایک فورینسک لیب ہے، لیب کی افادیت یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اپنی مرض کو بتاتے ہیں، وہ چند دعائیں عبوری طور کے اوپر دے دیتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ جاؤ اپنے ٹیسٹ کرا کے لاؤ، بیماری جو ہے ویریفائی ہوتی ہے، اس کی دوائی دی جاتی ہے، لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ ویریفیکیشن جب ہماری لیبارٹری کر رہی ہے، اس سے اوپر تو کوئی نہیں، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس خطے میں سب سے بڑی لیب ہے. اور آج تک 6 سیمپل. ایک آخری بات، آپ کی بات سر آنکھوں پہ اوپر، کیونکہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے اس لیے مجھے بیچ میں انٹرپٹ کرنا پڑتا ہے. ہمارے ساتھ ڈی جی نیب پنجاب بیٹھے ہیں، آپ ان کو کچھ کہنا چاہتے ہیں، ان سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، ان کو کچھ کوئی رہنمائی لینا چاہتے ہیں، کوئی بات؟ ڈی جی نیب تو اس معاملے میں اس لیے نہیں ہے کہ یہ تو سینٹر میں ہوا جی سارا کچھ نا. یہاں سے جو اس وقت ڈی جی نیب صاحب تھے، ان کا نام تھا خورشید احمد بھنڈر صاحب، جن کو اضافی وہاں پہ چارج دیا گیا تھا. سمجھ گئے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہر آدمی اس کو کنسیل کر رہا ہے، لیکن کب تک یہ چھپے گا؟ چھپ سکتا ہی نہیں صاحب، یہ چھپ سکتا ہی نہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ عبدالحمید صاحب، جو کہ کامران فیصل کے والد. آپ کی آواز یقین کرو کہ یہ آواز ہے، میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا، اللہ جانتا ہے سچ کیا ہے. یہ کھنکھناتی آواز جو ہے نا، یہ سوائے حق کے اور کسی کی نہیں ہو سکتی. حضرت انتہائی ادب سے آپ کی طرف سوال آئے گا، لیکن پہلے میں کنفرمیشن لے لوں ڈی جی صاحب سے. کیا یہ بات درست ہے کہ جو ریکوری کرتا ہے نیب پیسوں کی، جو فراڈ کیسز ہیں، جب ان کی ریکوری کرتا ہے وہ سارا مال حرام ہے؟ آبویسلی اس پہ تو کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ ضبط کسی نے کیا کسی غلط ذرائع سے، اگر لیگل ہوتا تو نیب آتا ہی نہ. اس پہ نیب ایک کٹ لیتا ہے کمیشن کے نام پہ، جو کہ 10% ہوتا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کے اندر مختلف ریکوری کے میکانزمز ہیں اور مختلف قسم کی ریکوریز ہیں. فار ایگزامپل بینک ڈیفالٹ کیسز ہیں. اگر بینک ڈیفالٹ کیسز ہیں تو وہ بینک کو پیسے واپس لوٹائے جاتے ہیں. بسا اوقات ایسا ہے کہ جس کے اندر نیب کا کوئی شیئر نہیں ہوتا، سروس چارجز نہیں ہوتے. کچھ میں ہوتے ہیں، کچھ میں بالکل ہوتے ہیں، اور اس کے اندر سروس چارجز ہوتے ہیں، اور وہ کسی انڈیویجول کے نہیں ہوتے. آپ یہ ادارے کے ہوتے ہیں، اور اس کو من حیث ادارے کے طور پہ اس کی ریکوری ادارے کے وہ سروس کے لیے اس کو وصول کیا جاتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر ایک کیس میں کر رہا ہوں یا میرے ساتھ کوئی میری ایک ٹیم کر رہی ہے تو صرف اس ٹیم سے چاہے 1 ارب روپے کی یا 50 ارب روپے کی ریکوری ہو رہی ہے، اگر اس میں سے کچھ 1%، 2%، اور یہ مختلف پرسنٹیجز ہیں. اور سب سے بڑی بات، جیسے پبلک سکیمز ہیں، آپ نے بڑے عام طور پہ سنے ہوں گے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، کوآپریٹیو سوسائٹیز ہیں، منی ڈبلنگ سکیمز ہو جاتے ہیں. ان کے اندر جہاں پبلک کے پیسے ہوتے ہیں وہاں نیب وہ سروس چارجز بھی نہیں لیتا. میں ڈی جی صاحب میں اس بات کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن یہ جو آپ نے لینڈ سکیمز کی بات کی، آپ کا آج کا ایڈ جو تھا اخبار میں وہ بھی تھا کہ سوسائٹیز کے بارے میں لوگ جو ہے وہ ان باتوں کا احتیاط کریں اور یہ دیکھنے کے بعد وہ سوسائٹیز میں جائیں. اس پہ میرا ایک سوال ہے، لیکن میں یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ اس ایڈ میں یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ اگر کسی کے ساتھ یہ ہوا ہے تو وہ آپ کی رسائی کیسے کرے، وہ کیسے پہنچے آپ تک؟ جی بالکل صحیح. دیکھیں، رسائی کا بڑا آسان طریقہ ہے. آپ اگر 2 روپے کا خط بھی ہمیں بھیجیں گے تو وہ
داخل دفتر نہیں ہوگا، اس کا باقاعدہ ریکارڈ ہوگا. اگر آپ ہمارے دفتر آ جائیں گے، درخواست دیں گے، تو یہ ممکن نہیں کہ اس درخواست کی کہیں انٹری نہ ہو. اٹ از اے پراپر کمپیوٹرائزڈ ریکارڈ. اس پہ ایکشن بھی ہوگا. بالکل. میں اب دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو اپریشیٹ کریں کہ اگر کوئی درخواست گزار آتا ہے تو اس کی درخواست کا باقاعدہ ریکارڈ ہے کہ اس کے اوپر اگر ایکشن نہیں ہوا تو پھر اس کا جواب دے ہے، ادارہ اس کا جواب دے ہے. اگر دیکھیں، میں آپ کے ساتھ بالکل کھل کے یہ بات کروں کہ میرے پاس بسا اوقات ایسی درخواستیں آتی ہیں کہ ایک میاں بیوی کے جھگڑے کی درخواست آ گئی، تو وہ نیب کا اس کے اوپر قانون میں نہیں آتی. آپ کی بات بالکل بجائے، لیکن ادب سے اگر یہ سوال میرا آپ ٹیک کر لیں کہ اگر نیب اینٹی کرپشن ویک منائے تو اس پہ تو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا نا. میں تو اس بات پہ اپریشیٹ کروں گا کہ پاکستان میں 90,000 لوگوں کو ان کے پیسے جو ہیں وہ 100% پہنچا دیے گئے. مجھے اس پہ اپریسیشن کرنے کے لیے کھڑا ہو کے سلام کرنا ہے. لیکن یہ کام اگر فرض کیجئے کہ نیب اگر کرے اور کرتی تو بہت سے مسائل شاید آج نہ ہوتے. مثال کے طور پہ میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں، لیکن میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنے کے بعد یہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس وقت بہت مشہور کیس، کیونکہ میں ان کو جانتا ہوں ایک طرح سے، ڈبل شاہ کے نام سے، اس کے میری اطلاع کے مطابق 7 سے 8 ارب روپے انویسٹڈ ہیں، اور ان 7-8 ارب روپاؤں کے اوپر ایک پروفٹ آتا ہے جو کہ obviously سود ہے، کیونکہ وہ کوئی اسلامی بینک یا سعودی عرب میں انویسٹڈ نہیں ہے. اس میں سے 6 مہینے کے بعد کوئی 7, 8, 20, 25, 30, 40 مثال دے رہا ہوں میں، یہ مجھے نہیں اماؤنٹ کا پتا، لوگوں کو واپس کر دیے جاتے ہیں. اور جو اس پہ سے ٹوٹل پروفٹ آتا ہے اس کا باقی پیسہ کہاں جاتا ہے اس کا نہیں پتا. پہلی بات، میرا یہ سوال ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں جاتا ہے، میرا سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ طریقہ کار ڈاکٹر صاحب جس پہ کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک مال ہے ہی حرام، کیا اس پہ کسی صورت میں سروس چارج لیا جا سکتا ہے، یا کیا اس مال کو ادارہ اپنے استعمال میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی لا سکتا ہے؟ آپ اس سے پہلے کہ جواب لیں، میں یہ ضروری سمجھتا ہوں یہ بتانا کہ یہ آپ کی اطلاع غلط ہے. نہ تو اس کے اوپر سود سے پیسے کسی کو دیے جاتے ہیں، اور نہ ہی اس کیس کے اندر نیب کوئی اپنا شیئر لے. تو وہ پیسے اس کے کہاں پر ہیں؟ دیکھیں، جب ایک پیسے خرد برد کیے جاتے ہیں اور ان کے، میں ڈبل شاپ کی پرسائز بات کر رہا ہوں، میں بالکل اسی کی بات کر رہا ہوں. جب بھی کوئی اسکیم میں پیسے خرد برد ہوتے ہیں اور آپ ملزموں کو پکڑتے ہیں مجرم بننے سے پہلے، اور جب آپ ان کو مجرم بھی ڈکلیئر کر دیتے ہیں تو ان کے کچھ پیسہ ریکور ہوتا ہے، کچھ پیسہ خرد برد ہو چکا ہوتا ہے. تو جب پیسہ خرد برد ہوتا ہے، بسا اوقات وہ پیسہ چھپا ہوا ہوتا ہے، مخفی ہوتا ہے، اور اس کو ڈھونڈنے میں ٹائم لگتا ہے. سم ٹائم وہ پیسہ کھایا پیا جاتا ہے. دیکھیں، آپ سمجھیں اس کو بھی ہمیں ریئلٹی کے ساتھ بات کرنی چاہیے، بالکل ہائپوتھیٹک باتیں نہیں کرنی چاہیے. میرا ہائپوتھیٹیکل نہیں ہے جی، میں آئیڈیلزم میں بات کر رہا ہوں. نہیں، آپ آئیڈیلزم میں نہیں، میرا یہ سوال ہے کہ وہ جو ڈبل شاہ کے پیسے ہیں وہ کس کے پاس ہیں؟ آپ ایک طرف جب بات شروع کرتے ہیں تو آپ اس کو آئیڈیلزم کی طرف لے کے جاتے ہیں، دوسری طرف بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں جی صاحب اس کے اوپر آپ سے تھوڑی سی ٹیک کرتا ہوں. ہمارے ساتھ کالر پر ہیں ایک صاحب، اور میں ان کا نام آپ سے نہیں لے رہا، اور یہ جس جگہ سے ہیں میں ان سے کال کرنے کے بعد آپ سے یہ بھی واضح کروں گا کہ ہم یہ کال کس جگہ سے لے رہے ہیں. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. حضور یہ فرمائیے، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کے خیال میں یہ جو کرپشن ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے، ایک بات، اور کیا پاکستان میں کوئی ایسا کاروباری آدمی، کوئی ایسا بزنس مین ہے جو کہ بغیر کرپشن کیے اپنے بزنس کو اسٹیبلش کر سکے؟ جی، جو اس میں آپ کا پہلا سوال ہے کہ پاکستان میں کرپشن کیوں ہو رہی ہے، اس میں میرا ریسپانس بڑا سمپل ہے کہ اٹ از اسٹیٹ فیلئر. ٹھیک. جس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ اپنی مشینری کو کنٹرول کرنے میں فیل ہو گئی ہے، جس میں لوگوں کو اپنے جائز کام کروانے کے لیے بھی پریشانی ہوتی ہے، اور نتیجتاً وہ پھر اس کا حل تلاش کرتے ہیں جس کو ان ادر ورڈ آپ کرپشن کہتے ہیں. ٹھیک. تو بیسیکلی ڈیفینیشن آف کرپشن جو ہے، سب سے پہلے اس کو اسٹیبلش کرنا چاہیے کہ کرپشن ہے کیا چیز. صحیح، بالکل صحیح. ہم اسی میں فیل ہو رہے ہیں.
اور اس میں جہاں گورنمنٹ اپنی اسٹیٹ مشینری کو فیل ہو جاتی ہے کنٹرول کرنے میں، وہاں پہ کرپشن گرو کرتی ہے. ٹھیک. حضرت آپ کا جو ذاتی تجربہ ہے، کیا آپ کے ذاتی تجربے میں پولیس، نیب ہو، FIA ہو، ان میں سے کوئی ایسا ادارہ ہے جو کہ کرپشن سے پاک ہے اور کرپٹ لوگوں کو پکڑ کے انصاف کے دہانے تک پہنچاتا ہے؟ دیکھیے، میں ایک بڑا سمپل سا اس میں عرض کرتا ہوں کہ ویدر اٹ از پولیس یا وہ اینٹی کرپشن ہے یا نیب ہے. نیب 2000 میں بنائی گئی تھی غالباً، if I rightly remember. 2000 سے لے کے آج 2013 تک نیب کا وجود تو ہے، کیا کرپشن کم ہوئی یا بڑی؟ تو دیٹ ٹیلز یو دا اسٹوری آف نیب. میں اس سے بڑی اور آپ یہ بتائیے کہ آپ کو نیب نے، یہ بالکل ہاں یا نہ میں جواب دے دیجیے گا، اس کا کوئی لمبا جواب بھی نہ دیجیے گا، کیا آپ سے نیب نے ذاتی طور پہ آپ کے کیس میں کبھی پیسے مانگے؟ جی، اتفاق ہوا. میں اس سے زیادہ اب کچھ نہیں کہنا چاہتا. ٹھیک ہے. آپ کے خیال میں اس کا کوئی حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، میرے نزدیک حل جو ہے وہ یہ ہے کہ نیب بیسیکلی، یا فار دیٹ میٹر اینٹی کرپشن ہو گیا، یہ ڈیٹرنس کے طور پہ آپریٹ کر رہے ہیں اس وقت ٹورڈز دا بزنس کمیونٹی. اگر بزنس کمیونٹی خائف ہوگی اور وہ ایک ان نون خوف میں مبتلا ہو جائے گی تو وہ نتیجتاً انویسٹمنٹ ڈائیورٹ کر دے گی. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ ایک جملہ، میرے پاس صرف 5 سیکنڈ ہے اس پہ بات کرنے کی. آپ کے خیال میں آپ کے مقدمے میں کیا آپ کو انصاف کی امید ہے؟ دیکھیے جی، انصاف تو بیسیکلی میں تو اب اس چیز کے اوپر بلیو کرتا ہوں کہ انصاف اللہ کی ذات کرے. صحیح. یہ جو یہاں پہ ادارے ہیں ان سے تو کمپلیٹ نا امیدی ہے. ٹھیک. بہت شکریہ حضرت آپ کا، بہت شکریہ آپ کا. حضور، میں یہ آپ سے بڑے مدمانہ طریقے سے کر رہا ہوں کہ میری سوچ جو ہے اس وقت کرپشن کا یہ عالم ہے اس ملک میں کہ دا سورس آف انفارمیشن جو ہے وہ آدمی اس وقت جیل میں سزا کاٹ رہا ہے ایک نیب کا وکٹم بن کے. اور اگر اس سے آپ ملنے جائیں، اور میں جا کے ایسے بہت سے لوگوں سے ملا ہوں جو کہ اندر جو زندگی گزار رہے ہیں وہ اتنی لگجوریس ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. جنہوں نے سزا دینی ہے حضرت وہ بھی موجود نہیں ہے، جنہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے ان کے پاس بھی ایک اپنا ایجنڈا ہے. ایک عام آدمی اس ملک میں اچھے اور برے کا فرق کیسے کرے گا؟ وقفہ لیجیے اور واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، بات ہو رہی ہے نیب کی، بات ہو رہی ہے کرپشن کی، بات ہو رہی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی کہ اس میں جو کرپشن ہے اس کے انداز کیا ہیں، لوگ کیا سے کرپشن کو ایک نارمل آئیڈینٹی لیتے ہیں، اور ہمارا جو ادارہ نیب ہے یہ ان معاملات میں کیا مثبت کردار ادا کر رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سلیم طارق جو کہ ڈین ہے اسلامک لرننگ سینٹر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے، اور ہمارے ساتھ DG نیب پنجاب حسنین احمد ہیں. حضرت، آپ سے ایک بات اگر ابتدا کروں تو ایک ادارہ ہے جس کا کام ہے کہ اس نے کرپشن کو انکمپس کرنا ہے، اور ملک جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. آپ کے خیال میں ان دونوں کے درمیان میں ایک بہت بڑا کردار جو ہے وہ دینی علماء کا بھی ہو سکتا تھا، اس پہ کیا روشنی ڈالیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، آپ نیب جیسے 100 ادارے بنا لے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم نے اپنا کام جہاں سے شروع کرنا تھا وہاں سے نہیں کیا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہمارے تعلیمی اداروں کا، چاہے وہ تعلیمی ادارے دینی، تعلیمی اداروں سے مراد ہوگی آپ کا سلیبس ہی نہیں ہے، اس میں استاد کا کردار، اس میں طالب علم کو کس طریقے سے اس نے ٹرین کرنا ہے، اس کے لیے کون کون سی ماڈلز دینے، کہاں پر اس کو یہ بیان کرنا ہے کہ
تمہارا جو ایمان ہے کس چیز پہ ہونا چاہیے. مثلا آخرت کا ایمان مال کے حوالے سے اس کے اندر جو اس وقت ہم کر رہے ہیں, مثلا ہمارے ایف ایس سی کے طالب علم جو ہیں یا انجینئرنگ کے لیے یا میڈیکل کے لیے, اس کے پیرنٹس زور لگا دیتے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی داخلہ ہو جائے. کرپشن وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. میں کرپشن کو اور پیچھے لے جاؤں جی, اس حضرت ایک لمحے کو ذرا اس پہ توجہ دیجیے گا. ڈی جی صاحب کا جو ابھی بیان ہے نا ابھی آف میں, بڑا جائز ہے. یو نو وائی, کہ فتویٰ ہے, اور اگر یہ فتویٰ نہیں ہے تو مجھے کریکٹ کر دیجیے گا, فتویٰ ہے کہ رشوت لینے اور دینے والا جو ہے وہ ضرور ایک خراب کام کر رہے ہیں, وہ حرام کر رہے ہیں, لیکن اگر ارشاد ہے, لیکن نہیں, میں فتوے کی بات کر رہا ہوں, میں حدیث کی نہیں بات کر رہا, لیکن اگر کام نہ ہو رہا ہو اور کام جائز ہو تو رشوت دینے والے کے اوپر گناہ نہیں ہے. یہ فتویٰ موجود ہے, یہ موجود ہے. اب جب یہ فتویٰ موجود ہے تو حضور یہ ادارہ کیا کرے گا؟ یہ تو 50% آپ نے اس کی پوٹینشیل کو تو چیلنج کر دیا پہلے ہی. نہیں, میں تو اس سے بھی یہ رول ہے علماء کا, جو کہ ایک انٹلیکچوئل تھاٹ, جو انٹلیکچوئل جو سیل ہے اس ملک کا, جو سپورٹ سسٹم کے اندر آنا چاہیے تھا, اس نے تو یہ ویک ترین فتویٰ دے دیا کہ آدھے لوگوں کو جائز قرار دے دیا. اتنا کمزور فتویٰ اگر موجود ہو تو پھر کرپشن پہ آپ خود سوچئے. مجھے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے علماء کو اپنے تربیتی نظام میں رکھا کہاں ہے. ہمارے ہاں اس وقت جو مدارس ہیں وہ اپنے انڈیپینڈنٹ کام کرتے ہیں, کوئی گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے, کوئی ان کے بارے میں ہماری ترجیحات نہیں ہے, کوئی اس طالب علم کے بارے میں جس نے آگے چل کے امام بننا ہے, جس نے مسجد سنبھالنی ہے, اس کا بھی کوئی معیار نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک کمپلیکس سوسائٹی بن گئی نا, وہاں سے جو بھی نکلے گا وہ اب مسجد بھی اگر لیتا ہے تو وہ قبضہ کر کے لے گا. یہ بات بالکل اس طرح کی چیزوں نے اصل میں گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے تھا جو ہمارے عقائد کے حوالے سے. سر میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایک فتویٰ جو ہے, میں ادب سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ بھی ایک کرپشن نہیں ہے کہ آپ آدھے لوگ جو کہ کرپٹ ہیں ان کے اوپر ایک فتویٰ ہی ایسا دے رہے ہیں کہ وہ جائز ہو جاتا ہے. سو کرپشن جو ہے وہ صرف بینک کی اور مال کی نہیں ہے, کرپشن انٹلیکچوئل کرپشن اس سے شاید بڑی کرپشن ہے جو کہ ہو رہی ہے. حضرت دو سوال آپ سے اور دونوں کا جواب آپ ہی نے دینا ہے. ایک کہ ایک ورلڈ پیراڈائم پہ جب کرپشن دیکھی جائے, یونائٹڈ نیشن کے لیول پر دیکھی جائے, ان کا موٹیو کیا, اور کیا وہ موٹیو نیچے ہمارے اس ادارے تک کیسے پہنچ رہا ہے, اور پھر کیا ہمارے پاس آئندہ کرپشن کو انٹلیکچولی روکنے کے لیے کوئی طاقت یا کوئی سبسیڈری باڈی جو ہے وہ قائم ہو سکتی ہے جو کہ ان چیزوں کی, میرے خیال میں یہ شاید بینک کی کرپشن سے زیادہ اہم ہوگا. جی بالکل سر. میں قطب صاحب آپ کی اجازت سے جہاں انٹلیکچوئل کرپشن کی بات کرتے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیے, میرا آپ سے بالکل ڈائریکٹ سوال ہے, آپ یہ بتائیں کہ جب ہم ان پروگراموں میں بیٹھتے ہیں, ایون دینی پروگراموں میں, آج کے پروگرام میں ہم اس قسم کی بات کرنا چاہتے ہیں جو پبلک کو بھاتی ہے. آپ کی بات بالکل سچ ہے. آپ اپنے اس پروگرام میں کیا انٹلیکچولی آنےسٹ ہیں؟ میں بالکل دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں آج آپ نے ڈس آنےسٹی کا ایکسٹریم مظاہرہ کیا. یہ قرآن سمجھیں. نہیں دیکھیں کتب صاحب دیکھیں, میں میرا شہادت دے رہا ہوں, میں نہیں دیکھیں کتب صاحب آپ شہادت دے رہا ہوں, دیکھیں یہ بہت بڑی پرابلم ہے. میرا سوال کرنا حق ہے, آپ کا جواب دینا فرض ہے. اگر آپ اپولوجیٹک ہوں گے تو حضور میں اپولوجیٹک نہیں, میں بالکل اپولوجیٹک نہیں ہوں گا. دیکھیں میرا اپنا نقطہ نظر ہے اور مجھے اس نقطہ نظر دیجئے. جب میں بالکل اس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں, جو میرا نقطہ نظر ہے کو سننا چاہیے, آپ کو وہ سننا چاہیے کائنڈلی. آپ جب بات تھوڑا سا وقت دے دیں, جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کبھی دیکھیں نا, دوسرے بندے کو بات کیے بغیر آپ ایک اوپینین لیڈر کے طور پہ آتے ہیں. میڈیا ہمارا بہت اہم ہے, میں یہ آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. آج کل گھر گھر میں چلے گئے ہیں, آپ کتاب پڑھنا ناپید ہو چکا ہے, اور اس کے اندر آپ میڈیا دیکھتے ہیں, سنی سنائی باتوں پہ ہم یقین کرتے ہیں. جو آپ کی ٹی وی پہ آپ نے 2 کالرز لیے, آپ کے خیال میں کن پہ یقین کرنا چاہیے؟ دیکھیں بات سنیں نا, آپ میری گزارش سنیں. آپ نے 2 کالرز لیے, ایک کالر آپ نے خود بتایا کہ یہ ملزم ہے. اب ایک ملزم جب ایک رائے قائم کرتا ہے اور ایک چیز آپ اس کو کہیں گے کہ جی اس کو اگر سزا ہوئی ہے اور آپ وہ کہیں کسی پہ الزام لگا دیں, تو کیا آپ اس کو الزام ثبوت ہے ضرور لائیں. میں آپ کے ساتھ آپ کے پروگرام پہ آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو واحد ادارہ ہے. ایک سیکنڈ جی کتب صاحب, واحد ادارہ ہے جس کے اندر جس کوگنیسنس جب لی جاتی ہے تو سب سے نمبر 1 پرائیورٹی خود احتسابی پر ہے, اس نیب کے اپنے امپلائیز پر ہے.
اور یہی وجہ ہے کہ جب اس کے کسی امپلائی کے بارے میں کوئی رپورٹ آتی ہے تو وہ سب سے پہلے پبلک ہو جاتی ہے. 2001 سے 2013 تک راؤ شکیل کا فیصلہ 10 روپے کی کرپشن پہ کیوں نہیں آ سکا؟ تو کیا وہ نیب کا امپلائی ہے؟ آپ یہ بتائیے, کیا وہ فیصلہ دیکھیں سر ہم نہیں قطب صاحب بات سنیے, انویسٹیگیشن کرنا نیب کا کام ہے, فیصلہ کرنا نیب کا کام نہیں ہے. آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں. انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہم پروگرامز میں بیٹھ جاتے ہیں, ہم ایکسپرٹس بن جاتے ہیں, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ایکچوئل صورتحال ہے کیا. ایکچوئل صورتحال سر یہ ہے کہ آپ کی انویسٹیگیٹو ادارہ جو ہے اس کا کام صرف حقائق اکٹھا کرنا ہے, ثبوت اکٹھے کرنا ہے, ان ثبوت کو عدالت کے سامنے رکھنا ہے, اور عدالتیں بالکل انڈیپینڈنٹ ہیں, وہ نیب کی اپنی عدالتیں نہیں ہیں. ریفرنس ہو چکی راؤ شکیل صاحب کی؟ جی بالکل. کتنی کرپشن ثابت ہوئی؟ دیکھیں اب مجھے ریکارڈ کو کنسلٹ کرنا ہوگا, میں آن دی ایئر اچانک بیٹھ کے آپ کو اس کا جواب نہیں دے سکتا ہوں. اچھا ایک چیز ویسے اصل بات میرا خیال ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنے ٹاپک سے اس لحاظ سے ڈیویٹ کہ بیسیکلی یہ ایک مذہبی پروگرام تھا, اس میں لوگوں کی کوچنگ ہم نے اس نقطہ نظر سے کرنی ہے کہ کون سی چیزیں بے ایمانی کے زمرے میں آتی ہیں, کرپشن کے زمرے میں آتی ہیں, اور اسلام جو ہے یا ایک عقیدہ جو ہے ہمارا وہ ان چیزوں کے سلسلے میں ہمیں کیا رہنمائی. ایک سیکنڈ چاہیے ڈاکٹر صاحب, کیونکہ آپ استاد ہیں جی, اور میں آپ سے بڑے ادب سے, یہ کیسے ممکن ہے کہ سوال کا جواب دینے والا یہ فیصلہ کرے گا مجھ سے سوال کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کون سی ایتھکس ہے؟ نہیں یہ بات جو ہے نا یہ کیسی بات ہے کہ اگر میرے پاس جواب نہیں ہے اور میرے پاس اگر کمیونیکیشن کی وہ سکل نہیں ہے کہ میں اس پیس پہ بات کہہ سکوں, ہو سکتا ہے یہ ایشو ہو, کسی آپ کا بھی ہو سکتا ہے, میرا بھی ہو, لیکن مجھے جواب چاہیے, مجھے میرا حق ہے کہ میں سوال کروں اور میرا حق ہے کہ میں اس پہ جواب طلب کروں. میرا سوال جاہلانہ ہو سکتا ہے لیکن اس کی نیت کے اوپر شک جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. میرا خیال یہ ہے کہ ہم ٹائم پھر بھی مزید ضائع کر رہے ہیں, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ معاشرے کے اندر تبدیلی لانے کے لیے اگر آپ اپنے پورے کے پورے انتظامی نظام کے ساتھ ساتھ تربیتی نظام کو بہتر کریں, جب تک تربیتی نظام کو بہتر نہیں کریں گے, ایک ایک فرد کے ذہن میں جب تک یہ نہیں ہوگا کہ میں نے یہ ایک سکہ اگر کمایا ہے ظلم کے ساتھ, میں نے کرپشن کے ساتھ کمایا ہے, تو یہ سکہ قبر کے اندر میرے لیے کس طرح کا سانپ بنے. سر اتنا فتویٰ ہو رہا ہے اس پہ, کون مانتا ہے اس بات کو؟ نہیں جی مانتے, جو کہنے والے ہیں ان کی بات کو نہیں مانتا. بات یہ ہے جی کہ یہ کہتے رہنا ہی اسلام کے اندر ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہر فرد روزانہ ایک نیا بچہ پیدا ہو رہا ہے, اس کی تربیت آپ کو کرنی ہے, ایک نیا نوجوان پیدا ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب اس کی تربیت کرنی ہے, ایک دفعہ کر کے تو بند نہیں کر دیں گے نا. ڈاکٹر صاحب وقت بالکل ختم ہو گیا. حضرت کوئی اگر آپ کو ناجائز بات لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن میری نیت پہ خدا کی قسم کوئی شک کیا ہی نہیں جا سکتا. میں حلفاً کہہ رہا ہوں یہ بات 100% آنسٹ کویسچن, اس لیے میں نے آپ سے سوال جدا بھی نہیں کیے. بہت شکریہ. خواتین حضرات, ہم عام طور پہ مدرز ڈے, فادرز ڈے اور فلانے ڈے مناتے ہیں. مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ نیب نے یہ کام کیا اور ایک ہفتہ منایا. یہ ہفتہ منانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایک صرف سٹیمپ نہ لگے کہ ہم ایک اینٹی کرپشن ڈے منا رہے ہیں, مقصد تھا کہ لوگوں تک رسائی ہو. میں اس طریقے سے تو اختلاف کر سکتا ہوں, لیکن نیب کی اس نیت پہ کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ یہ معاملہ جو ہے ایک اچھے پہلو کی طرف اس قوم کو لے جانے کا پوٹینشل رکھتا ہے. یہ جو سارے معاملات نیتوں کے ہیں, ان معاملات پہ تو خدا جانے, لیکن یہ جو عمل کیا ہے نیب نے کہ ہفتہ منا کے ہمیں بتایا کہ ہمیں کہاں تک لے کر جانا ہے, بات کو کہاں لے کے جانا ہے اور کس طرح لے کے جانا ہے, اور ایک امید ہمیں انصاف کی ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کو صحیح راستے پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.